بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام طلباء خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا کم ہے۔ کسی انسان کا خزانہ گم ہو جائے اور وہ اسے مدتوں بعد تلاش کے بعد جب ملے تو اس کے شکر کی کیا کیفیت ہوگی یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے۔ آج میں آپ تمام طلباء کے سامنے بہت خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے یہ بات کہتا ہوں کہ میرا علمی خزانہ، میرا اثاثہ اور میرا سرمایہ حیات وہ تمام طلباء، وہ تمام بچے جنہوں نے مجھ سے گزشتہ تقریباً 13-14 ایئرز میں پڑھا ہے، بالخصوص رائٹنگ سکلز کے حوالے سے الحمدللہ ہمیں جو محنت کی توفیق ملی ہے، جن بچوں کو سیکھنے سکھانے کا موقع ملا، انشاءاللہ آپ کے سامنے ان بچوں کی پیپرز کی وہ یادگار مثالیں، وہ ماڈل پیپرز انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا، جس سے انشاءاللہ آپ تمام بچوں کو فائدہ ہوگا اور ان طلباء کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گی۔ آج آپ کے سامنے میں انگلش کے پیپرز کے چند ماڈل پیپرز جو بچوں کی، جس میں اسائنمنٹس ہیں، کچھ مارک پیپر ہیں، جو ہمارے بریلینٹ اور سب سے بہترین ماشاءاللہ پڑھنے والے بچے تھے، جن میں سے میجورٹی پوزیشن ہولڈرز ہے لاہور بورڈ میں اوور آل ٹاپ کرنے والے، میڈیکل میں، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ کے اندر، آئی کام میں جن بچوں کی ہمیشہ پوزیشن آتی رہی ہیں، انشاءاللہ میں ان بچوں کے پیپرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ ہمیں بھی، تمام بچوں کو بھی، پوری قوم کے بچوں کو بھی اسی طرح بہترین سے بہترین پیپر کر کے کامیاب ہونے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو انگلش کا پیپر ہے، یہ چند پیپرز انشاءاللہ بطور نمونے کے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہر سبجیکٹ کے انشاءاللہ پیپرز آپ کے سامنے آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر پیپر کے حوالے، ہر پیپر میں الگ خوبیاں ہیں، رائٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے، اٹیلک، کرسیو، کاپر پلیٹ، جوائننگ، سلانٹ، اور ہر پیپر میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ آپ کو ہر پیپر کے حوالے سے کچھ انشاءاللہ ڈسکس کروں۔ سب سے پہلے یہ میرے پاس پیپر ہے انگلش کا، اور پارٹ 1، انٹر پارٹ 1 کا پیپر ہے، اور کیسے اٹیمپٹ کیا گیا یہ آپ کے سامنے اس کا فرسٹ پیج ہے، فرسٹ ٹائٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہاں پہلے یہ عنوان سبجیکٹیو دیا گیا، 2 لائنز کے اندر لکھا گیا، اور اس کے بعد سیکشن کا عنوان دے کر، ہیڈنگ دے کر اس کو انڈر لائن کیا گیا اور لائنز نہیں چھوڑی گئی۔ پھر اس کے بعد شارٹ آنسر کی ہیڈنگ کٹ مارکر کے ساتھ لکھی گئی، 605 مارکر سے اس کی نب کو کاٹ کے، جیسے یہ کٹ مارکر ہے تو اس کی نب کو ایک سائڈ، لیفٹ سائڈ سے، چھوٹی سائڈ سے کچھ کٹ لگایا تو اس سے یہ تھک اینڈ تھن لائن، باریک موٹی لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لگ رہی ہے، جو کہ اچھا سٹائل لگ رہا ہے رائٹنگ کا، اس سے یہ ہیڈنگ دے دی گئی۔ پھر 604 سے کویسچن کی ہیڈنگ، پھر جز نمبر، پارٹ نمبر 605 سے دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ 604 سے ہے۔ پھر اس کے بعد اہم الفاظ کو، امپورٹنٹ ایریاز کو مارکر، سمپل راؤنڈ ٹپ مارکر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور یہ کرسیو رائٹنگ اور بہت خوبصورت اور جوائننگ میں ایک جیسے انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر یہ اس کا سیکنڈ کویسچن ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا نیکسٹ کویسچن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن اس کا کویسچن نمبر 6 لکھا ہوا ہے، اس کے پارٹ کا نمبر ABCD جو ہو وہ لکھا ہوگا۔ اس کے بعد یہ ریفرنس لکھ دیا، کانٹیکسٹ لکھ دیا، اور اس کے بعد ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ دیکھ کر اسی 605 مارکر سے اس کی ڈیٹیل لکھ دی، اور آخر میں اینڈنگ لائن یہاں پر لگا دی گئی ہے۔ پنکچویشن لکھنے کا انداز بھی بہت ڈیفرنٹ ہے ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی مارکر سے ہیڈنگ دے دی، پھر باکس کے اندر پیراگراف کو، پنکچویشن کے پیراگراف کو لکھا گیا ہے۔ پیئر آف ورڈس کا ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے، اور یہ ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے تو اس میں یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، بہترین ہے کہ اسی سٹائل میں ہیڈنگ اور پھر باکس کے اندر اس کے جواب کو لکھا گیا ہے۔ یہ سیکنڈ پیپر میرے پاس CB بورڈ ٹاپر ہیں، پری میڈیکل کے اندر گرلز میں ان کی سیکنڈ پوزیشن تھی ماشاءاللہ سے، اور یہ انگلش پارٹ 2 کا پیپر ہے، FSC پارٹ 2 کا، پری میڈیکل کا، اور یہاں بھی کچھ ڈیفرنٹ ہے۔
اس میں ہیڈنگ کو بریکٹس میں کیا گیا ہے اور ساتھ انڈر لائن بھی کیا گیا ہے، اور اس میں آپ اپنے اسپیڈ رائٹنگ اور تمام ٹائم کو دیکھتے ہوئے اس میں اگر اوور نہ بھی کریں تو دونوں میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں، بریکٹ یا اس کو انڈر لائن کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ تمام ہیڈنگ 605 سے ہیں اور یہ ہیڈنگ 604 سے ہے۔ آپ پیپر کا اچھی طرح سے مکمل جائزہ لے لیجئے۔ سمپل وے میں کویسچن نمبر لکھا، کرسیو رائٹنگ میں ہی ہیڈنگ دے دی، ہیڈنگ کے بعد آنسر۔ یہ جسٹ اسٹرکچر ہے، کیونکہ پورا پیپر نہیں ہے، یہ صرف اس کا ایک خاکہ دیا گیا ہے اسٹرکچر کا۔ ریفرنس کانٹیکسٹ لکھنے کے بعد ایکسپلینیشن اور مکمل ڈیٹیل آ جائے گی۔ پیرو ورڈز، پنکچویشن، یہاں سائڈوں پہ لائن لگا دی، باکس نہیں بنایا، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اور جناب یہ تھرڈ پیپر ہے انگلش کا، ماشاءاللہ ان کی آئی کام کے اندر فرسٹ پوزیشن تھی لاہور بورڈ کے اندر۔ یہ ان کا پیپر ہے انگلش پارٹ 1 کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اس میں سبجیکٹیو کی ہیڈنگ اسمال ہم نے لکھی 604 مارکر سے ایک لائن کے اندر، پھر ایک لائن کا گیپ رکھ کے سیکشن کی ہیڈنگ 604 سے ہی لکھی، پھر یہ بھی ہیڈنگ 604 سے ہی لکھی، کویسچن نمبر 2، اور شارٹ کویسچن کی ہیڈنگ لکھی ہے ہم نے 605 مارکر سے، اور پھر اس کے بعد بہت نیٹ اینڈ کلین اسمال سی اور سمپل سی بہترین سے انداز میں یہ 604 سے یہ ہیڈنگ لکھی اٹیلک فاؤنٹ کے اندر، اور پھر کرسیو کے اندر جو ہے وہ پین کی رائٹنگ کا ایک اسٹرکچر آپ کے سامنے ہے، اور لائٹ سے 604 مارکر سے آخر میں اینڈنگ لائن لگا دی، اور اسی پیٹرن پہ باقی تمام کویسچن بھی اٹیمپٹ کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر سیکشن 2 میں سے ہیڈنگ اٹیلک میں دینا بیسٹ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بار بار کہا کہ ہیڈنگ کے لیے بیسٹ رائٹنگ فاؤنٹ وہ اٹیلک رائٹنگ فاؤنٹ ہے۔ جیسے یہ سمپل ہے اور زیادہ ریڈیبل ہے، پڑھنے میں آسانی ہے۔ اسٹوری کی ہیڈنگ سائڈ پہ چھوٹی سی ہیڈنگ سب ہیڈنگ بنا کے دی، مین ہیڈنگ اس کا ٹائٹل نام لکھا اور امپورٹنٹ ایریاز کو ہائی لائٹ کیا، مورل کی ہیڈنگ دے کر اس کے بعد مورل کو لکھا۔ پیرو ورڈز، اور ہر پیرو ورڈ کے اندر ہر سینٹینس میں کوئی ایک جو امپورٹنٹ ورڈ ہے اس کو سمپل مارکر سے ہائی لائٹ کر دیا، اور میں اپنے تمام بچوں کو یہی بات بتاتا ہوں کہ جب آپ نے وہ چیز ہائی لائٹ کرنی ہے تو اس کو سمپل مارکر سے ہی کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پنکچویشن اور ٹرانسلیشن، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک بڑا یونیک پیپر ہے، بہترین مثالی پیپر ہے، بہت خوبصورت انداز میں۔ یہ گوتھک رائٹنگ کے اندر فرسٹ 2 لیٹرز گوتھک رائٹنگ میں، باقی لیٹرز کیپٹل مگر اٹیلک رائٹنگ میں، یہ کرسیو میں باقی اٹیلک میں، اور یہ پھر شارٹ آنسر کے اندر ایس اور اے گوتھک کے اندر باقی اٹیلک کے اندر۔ پھر اس کے بعد سمپل اس کو لکھا اٹیلک کے اندر، شروع کا ٹائٹل بہترین سے آپ نے بنا دیا، اور اگر آپ پریکٹس کر کے لکھیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک بھی لکھا جائے گا اور کم وقت میں لکھا جائے گا۔ ان چیزوں کے لیے پیپر سے پہلے اچھی پریکٹس کا ہونا لازم ہے۔ ٹرانسلیشن کی ہیڈنگ بھی پیرو ورڈز میں آپ دیکھیے، پیرو ورڈز اس کا مطلب ہے کہ پریزنٹیشن جاذب نظر ہو، اٹریکٹیو ہو، سمپل ہو، نیٹ کلین پیپر ہو، اور ود ان ٹائم پیپر کمپلیٹ کیا جائے۔ یہ ایک بہت خوبصورت پیپر آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ نیکسٹ پیپر ہے، اس کا سٹائل سب سے ڈیفرنٹ ہے، اس میں بھی سمپل وے میں گوتھک رائٹنگ لکھی گئی، یہ سمپل وے ہے، اس کو ہم کئی ڈیفرنٹ ویز میں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمپل، وقت بھی کم لگے گا اور آپ کا سائز اور سٹائل بھی ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیے ٹرانسلیشن لکھنے کا، ٹرانسلیشن
کویشچن 3 ٹرانسلیشن پیراگراف، اس کے بعد 2 لائنز میں لکھ کر، اور پھر یہ دیکھیے کس خوبصورت انداز میں اس کو ٹرانسلیشن کو لکھا گیا ہے. اسٹوری رائٹنگ، اور یہ اینڈ پر اپلیکیشن. عزیز طلباء، یہ ایک پیپر اور بڑا یونیک، یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے لیے اسپیشل گفٹ ہے یہ پیپر. اس میں ڈیفرنٹ وے میں، یہ اب تک کے تمام پیپرز میں ڈیفرنٹ ہے. سبجیکٹیو کی ہیڈنگ دے دی، اور اس کے بعد سیکشن 1، پھر شارٹ آنسر کی ہیڈنگ، کویشچن نمبر، جسٹ اسٹرکچر ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا. انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز کے اندر آل سبجیکٹس کی جو پریزنٹیشن ہے، کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھس، اس کی بھی انشاءاللہ ہم بھیجیں گے ویڈیو آپ تک. مقصد یہ ہے کہ ایک فائدہ مفید چیز سب بچوں تک عام ہو جائے، اور اللہ ان تمام بچوں کو بھی جن کی میں پریزنٹیشن آپ کو دکھا رہا ہوں، اللہ ان کے بھی علم میں، عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے. یہی میرا اثاثہ ہیں، یہی میرا سرمایہ حیات ہیں، اور میری زندگی کی کمائی یہی بچے ہیں. اللہ ان سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. یہ ایک بہت خوبصورت انداز میں اٹیمپٹ کیا گیا پیپر ہے. آپ دیکھیے کہ سبجیکٹیو اس میں ڈیفرنٹ وے میں مارکر کو یوز کیا گیا ہے. روٹیٹ کر کے لائٹ سے اس کے ساتھ اوور رائٹنگ کے ذریعے سے اس کا شیڈ دیا گیا ہے بہت خوبصورت انداز میں. یہ سمپل سیکشن لکھا، شارٹ کویسچنز کی ہیڈنگ، کویسچن نمبر. اس کے بعد یہ عام جو پین کی رائٹنگ پر غور دیکھیے کہ اب تک کی جتنی رائٹنگ ان سب سے ڈیفرنٹ رائٹنگ ہے، بہت کمپوز فارم میں، یونیک اور سیکوینس اور سیمیٹری کے ساتھ. پورے پیپر میں ایک لیٹر بھی دائیں سے بائیں نہیں ہوتا. ساری رائٹنگ آپ دیکھیے کہ ایک سٹائل کی پورے پیپر کی رائٹنگ ہے. یہ ہیڈنگ اس پیپر کی کوالٹی ہے، یونیک کوالٹی. اور پھر پین کی رائٹنگ جو پین سے لکھا ہوا ہے وہ بھی یونیک ہے. بہت خوبصورت انداز میں اٹیمپٹ کیا گیا پیپر. عزیز طلبہ، پیپر تو بہت سارے ہیں، مجھے ان میں سے سلیکٹ کرنے پڑے ہیں. یہ ایک پیپر ہے جی، پارٹ 1 ہی انگلش کا، اور بہت خوبصورت انداز میں رائٹنگ کو اٹیمپٹ کیا گیا ہے، پیپر اٹیمپٹ کیا گیا ہے، اور اب تک کے پیپر میں یونیک ہے. اور اٹیلک فاؤنڈ میں اسٹریٹ سیپریٹ رائٹنگ کے انداز میں یہ پیپر بھی اٹیمپٹ کیا گیا ہے. ہیڈنگ کا سائز بہت بڑا نہیں ہے، اور مناسب سائز میں رائٹنگ، خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ اور گوتھک کے ہیڈنگز کے ساتھ اس پیپر کو اٹیمپٹ کیا گیا ہے. عزیز طلباء، یہ ڈیفرنٹ پیپر آپ کے سامنے پیش کرنے کا میرا بنیادی مقصد صرف یہ تھا تاکہ آپ کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کے ڈیفرنٹ سٹائلز کا علم ہو سکے. یہ ایک پیپر مزید آپ لاسٹ دیکھ لیجئے. یہ اب تک کے پیپرز میں یہ سٹائل کہیں، یہ ہیڈنگ دینے کا انداز کہیں نہیں اپنایا گیا، اور اٹیلک رائٹنگ کے اندر بہت خوبصورت انداز میں، بہت نیٹ اینڈ کلین. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اللہ رب العزت آپ سب کو بھی بہترین سے بہترین انداز میں تعلیم حاصل کرنے اور آگے سے آگے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جتنے بھی رائٹنگ سٹائل آپ نے دیکھے، انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ بچوں کے لیے تمام رائٹنگ فاؤنٹس کو، تمام ہیڈنگز کو، تمام سٹائل کو کیسے لکھا جا سکتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. اور خوب محنت سے دل لگا کے پڑھتے رہیے. اللہ پاک آپ کو دو جہاں کی کامیابیاں عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.